कपड़े का देना वाजिब है। इसमें कहते हैं जो जोड़ा दिया जाएगा उसका रेट क्या होगा। मेहर मिसल था तो तलाक कबल वती अगर मेहर मुसम्मा में हो तो निस्फ मेहर मिसल वाजिब होता है। उसी के हिसाब से तलाक कबल वती मेहर मिसल में हुई तो मेहर मिसल का निस्फ वाजिब होना चाहिए था, लेकिन वाजिब मुतआ होता है। तो निस्फ मेहर मिसल से मुजाफ ना हो। मसलन 50,000 रुपए मेहर मिसल है तो ये जोड़ा 25,000 रुपए से ज्यादा का ना हो। शोहर चाहे तो 25,000 नहीं 50,000 का दे दे, मगर बीवी 25,000 से ज्यादा के जोड़े का मुतालबा नहीं कर सकती। और अगर शोहर गरीब है तो लातन कुसो अन खमसति दराहिम, फिर वो 5 दिरहम से कम ना हो। अकल मेहर कितना है 10 दिरहम, और जब तलाक कबल वती हो गई तो उसका निस्फ वाजिब होना चाहिए, वो 5 दिरहम बनता है। तो अगर गरीब है तो वो 5 दिरहम का भी दे सकता है, और अगर मालदार है तो निस्फ मेहर मिसल की कीमत के बकद्र का बीवी मुतालबा कर सकती है। तो ला तज़ीद वाला निस्फ ही मेहर मिसल के निस्फ पर से मुजाफ ना हो, ज्यादा ना हो। अगर शोहर करोड़पति है वला तनकुसु अन खमसति दराहिम लौ फकीरन, और 5 दिरहम से कम ना हो लौ फकीरन अगर शोहर रोडपति है। वो तो अच्छा ये जो मेहर मिसल था मसलन 50,000 तो उसका निस्फ 25,000 बनता है। यहां तक का मुतालबा कर सकती है बीवी अगर शोहर मालदार है। और इधर 5 ही दिरहम बनता है, अगर वो गरीब है तो 5 दिरहम का कम से कम देना ही पड़ेगा। 5 दिरहम और 25,000 के दरमियान कौन सा देना होगा। वह तो मुतातु बिहालिहिमा, तो इसके दरमियान 500 का 700 का 1000 का 1500 का कौन सा सूट होना चाहिए। तो इसमें दोनों की हालत का एतबार किया जाएगा कि शोहर और बीवी ये किस मिजाज के हैं, किस मेयार के हैं, कौन से मेयार का पहनते ओढ़ते हैं, कौन से मेयार का खाते पीते हैं। शोहर ठीक है करोड़पति आदमी है, मगर बीवी उस मेयार के कपड़े पहनती नहीं, तो जिस मेयार के पहनती है उसमें मसलन 500 के मेयार का पहनती है तो 700 के मेयार का दिलवा देंगे शोहर को मालदार समझते हुए। या बीवी जो है वो तो पहनती है 5,000 के मेयार का, लेकिन शोहर जो है वो 1,000 के मेयार का है तो 1,000 के मेयार, दोनों की रियायत कर ली जाएगी। कन नफकती, जैसे कि नफके में दोनों की रियायत की जाती है। बीवी जिस घराने से है वो उस घराने की भी रियायत की जाती है। बहुत गरीब घराने से हल्का फुल्का खाने पीने से उसका काम चल जाएगा तो उसको हल्का फुल्का खाना दे दिया जाता है। लेकिन अगर मालदार घराने से तो शोहर अपने उसके खाने पीने की आदत वही है, वो गैर मेयारी खाना नहीं खा पाएगी। तो इस वजह से तो शोहर को जरा सा मेयार बढ़ा के उसको खाने पीना देना पड़ता है। बिही युफ्ता व तस्तहिब्बुल मुतअतु लिमन सिवाहा अइल मुफव्वदा। ये मुफव्वदा कौन सी गुजरी, जिसका निकाह बगैर मेहर के हुआ हो और मेहर मिसल वाजिब हुआ हो, तलाक कबल वती हो गई, इसके लिए मुता वाजिब है, और उसके अलावा के लिए मुता मुस्तहब है। इल्ला मन सुम्मिया लहा महरुन, मगर उस औरत के लिए मुता मुस्तहब नहीं है जिसके लिए मेहर मुतय्यन किया गया और तलाक कबल वती हो गई। फला तस्तहिब्बु लहा, तो उसके लिए मुता मुस्तहब नहीं है। बल्लिल मौतूअती, बल्कि मुता मुस्तहब है मौतूआ के लिए। सुम्मी लहा महरुन औला, चाहे उसके लिए मेहर मुतय्यन हुआ हो या मेहर मुतय्यन न हुआ हो। फल मुतल्लकातु अर्बाउन, तो मुतल्लका औरतों की 4 किस्में हो गई। 4 किस्में कौन कौन सी हुई। वती हो गई, मेहर मिसल था या मेहर मुसम्मा था, बहरे सूरत उसको मुता वाजिब है। मेहर मिसल था वती हो गई तो मेहर भी पूरा मिलेगा, ऊपर से मुता भी मिलेगा। और मेहर मुसम्मा था वती हो गई तो मेहर भी पूरा मिलेगा और मुता भी मुस्तहब है।
तो बादल वती तलाक होने में, बादल वती तलाक होने में मेहर मुकम्मल वाजिब होगा और मुता मुस्तहब होगा। बादल वती तलाक की कितनी सूरतें होंगी? 2। मेहर मिसल था तब भी, मेहर मुसम्मा था तब भी। तलाक बादल वती होगी, मेहर भी पूरा देखना पड़ेगा और ऊपर से अगर एक जोड़ा कपड़ा भी दे दे तो ऐसा करना मुस्तहब है। वो जो लफ्ज है इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, छोड़ना भी है तो भलाई के साथ छोड़ना है, लड़ाई के साथ नहीं छोड़ना। इसलिए एक जोड़ा कपड़ा देना मुस्तहब है। और अगर तलाक कबलल वती हो रही है तो 2 सूरतें, मेहर मिसल था तो मुता देना वाजिब है, उसी को मुफव्वदा कह रहे हैं। और अगर मेहर मुसम्मा था तो निस्फ मेहर देना वाजिब है, मुता मुस्तहब नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो निस्फ मेहर मिल रहा है ये भी उसको फ्री फ्री मिल रहा है, फ्री फ्री मिल रहा है। वती अभी तक हुई नहीं, रुखसती अभी तक हुई नहीं, फिर भी निस्फ मेहर मिल रहा है तो ये फ्री में मिल रहा है, इसलिए मुता मुस्तहब भी नहीं है, इसके लिए मुस्तहब भी नहीं है। तो 2 सूरतें इस्तेहबाब की हैं, एक सूरत वजूब की है और एक सूरत अदम इस्तेहबाब व अदम वजूब की है। फल मुतल्लकातु अर्बाउन, जरा याद रखिएगा, तलाक बादल वती 2 सूरतें, मेहर मुसम्मा या मेहर मिसल, दोनों सूरतों में मेहर वती से मुअक्कद हो चुका, पूरा मेहर देना होगा। साथ साथ में मुतआ मुस्तहब है। क्यों? इसलिए कि उससे आपने फायदा उठाया है, खलवत में उसके साथ रहे हो, तो बेहतर है मुता दे दिया जाए। और तलाक कबल वती की सूरत में अगर मेहर मिसल था तो मुता वाजिब और मेहर मुसम्मा था तो मुता मुस्तहब भी नहीं है। हाँ, निस्फ मेहर मिलेगा और वो निस्फ मेहर भी उसको फ्री में ही मिल रहा है। वमा फुरिदा बितरादीहिमा औ बिफर्द कादिल महर अलमिथल बअदल अक़दिल खाली अनिल महरी औ ज़ीद अला मा सुम्मिया फ़इन्नहा तल्ज़मुहु बिशर्ति क़ुबूलिहा फ़िल मजलिस औ क़ुबूलि वली सग़ीरति व मारिफ़ति क़द्रिहा व बक़ाइ ज़ौजियति अला ज़ाहिर। ये एक बात ये कहते हैं, मेहर मिसल अभी कुछ सफ़हात के कुछ सत्रों के बाद आएगा कि मिसल किसके मिसल, उसके खानदान की उस जैसी लड़कियों के मिसल, उसके खानदान की उस जैसी लड़कियां, ये मिलना जरा दुश्वार हो जाता है। उसके खानदान में उस जैसी लड़की नहीं है तो अंदाजा किससे लगाया जाएगा, जरा दुश्वार अम्र है। तो मेहर मिसल आमतौर से मुतय्यन करना पड़ता है इस तरह के शोहर बीवी आपस में एक मिकदार तय कर लें। शोहर कहे मैं 15,000 रुपए दे दूंगा, बीवी कहे नहीं 20 दे देना, तो 18 पे दोनों का मामला हो गया। बस ये 18 ही अब मेहर मिसल हो गया। अब मेहर मिसल को तलाश करने की जरूरत नहीं। अगर मेहर मिसल फीमा बैनहु व बैनल्लाह, फीमा बैनहुमा व बैनल्लाह, अगर वो मेहर मिसल 18 के बजाय 22 था तो गोया बीवी ने अपनी रजामंदी से 4 कम कर दिए। और अगर 18 के बजाय वो 14 था तो गोया शोहर ने अपनी रजामंदी से 4 का इजाफा कर दिया। इसलिए आपसी रजामंदी से जो तय कर लिया गया वो तय हो गया। और अगर आपसी रजामंदी से बंद कमरे में तय नहीं हो पा रहा हो तो 1-2 आदमी शोहर की तरफ से, 1-2 आदमी बीवी की तरफ से, ये मिलके बैठ के तय कर ले, पंचों में बात तय कर ली जाए। जो पंचों ने तय कर लिया और शोहर और बीवी ने उसको कबूल कर लिया वही मेहर हो जाएगा। इनसे भी नहीं तय हो पा रहा या पंच घर वाले हैं ही नहीं उनके विचारों के, तो ऐसी सूरत में काजी साहब से तय करा लो। जो काजी साहब तय कर दें और शोहर और बीवी उसको मंजूर कर लें वही मेहर मिसल बन जाएगा। लड़की अगर सगीरा है, लड़की सगीरा है, वो बेचारी तय नहीं कर सकती या तय करने का एतबार नहीं, तो उसके अब्बा उसके औलिया जो भी तय कर ले आपस में शोहर के घर वालों के साथ बैठकर वो ही तय हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये तो है मेहर मिसल, यानी जब मेहर कोई मुतय्यन ही नहीं था तो उसकी तायीन आपसी रजामंदी से कर ली गई तो उसका शरअन भी एतबार है। दूसरी बात,
مہر مثال کے طور پر 5,000 روپے طے ہوا تھا. جب بیوی سے بات چیت ہوئی تو شوہر نے کہا میں 5 کے بجائے تمہیں 10 دے دوں گا. تو شوہر 10 دینے پر راضی ہے. ایک تو ہے خود ہی اپنے ذمے لازم کر لینا کہ میں فلاں کو اتنے پیسے دوں گا، ابھی لازم نہیں ہوں گے. دے دے گا سبحان اللہ، نہیں دے گا تو سبحان اللہ، لیکن دینے لازم نہیں ہوئے. لیکن اگر بیوی نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آپ جو ہے 5 کے بجائے 10 دے دینا، تو اب یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ مہر متعین کرتے ٹائم 10 ہی متعین کیے ہوں. مہر متعین ہوئے 5 تو 5 پکے لازم ہو گئے. اگر 5 اور مزید طے کر دیے بعد میں اور بیوی نے ان کو قبول بھی کر لیا تو یہ مزید والے 5 بھی پہلے 5 ہی کی طرح واجب ہو گئے. یہ بھی ایسے ہو گئے جیسے بوقت مہر ان کی بھی تعین کی ہو. اس کو فرماتے ہیں وما فرض بتراضیہما، اور جو شوہر و بیوی دونوں کی رضامندی سے طے اور متعین کر لیا گیا، او بفرض قاضٍ، یا قاضی نے متعین کر دیا مہر المثلی، مہر مثل کو، بعد العقد، اس عقد کے بعد جو مہر سے خالی تھا، اسی وجہ سے مہر مثل بنا تھا، ایک صورت. او زیدہ، دوسری صورت، جو متعین کیا گیا تھا 5,000 روپے، اس پر اضافہ کر دیا گیا، 5 کے بجائے 10 دینے کو کہا شوہر نے. فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ، تو وہ شوہر کے ذمہ لازم ہو جائے گا، بشرط قبولها فی المجلس، شرط یہ ہے کہ لڑکی نے اس کو مجلس میں قبول کر لیا ہو. اور اگر لڑکی صغیرہ ہے تو اس کے ولی نے قبول کر دیا ہو. وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا، اس کی مقدار بھی متعین ہو. مثلا 5,000 تھے، لڑکے نے کہا، شوہر نے کہا میں کچھ اضافہ کر کے دے دوں گا، تو لڑکی نے قبول کر لیا تو کچھ اضافہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ کچھ کی تعین نہیں کی گئی، یہ کچھ مجہول ہے، لہذا تعین ضروری ہے. وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا، مقدار متعین ہو. وَبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ، اور زوجیت باقی ہو، طلاق دینے کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد پھر اضافہ کرے، یا کسی کے مر جانے کے بعد پھر اضافہ کرے تو اس اضافے کا اعتبار نہیں ہوگا. وفی الکافی جدد النکاح بزیادت 1,000 لزمہ الفان علی الظاہر. یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. جدد النکاح، تجدید نکاح کو بعض صورتوں میں فقہا نے مستحسن قرار دیا ہے. وہ شروع میں بالکل مسئلہ آیا تھا شروع صفحات میں کہ کسی شخص کا نکاح ہوا اور لڑکی سے اجازت لینے گئے تو پتہ نہیں اس نے فوراً جو ہے نکاح کا لفظ سنتے ہی اظہار نفرت کیا تھا یا اظہار رغبت کیا تھا، ہو سکتا ہے نکاح میں کوئی جھول باقی رہ گیا ہو. وَلِذَا اسْتَحْسَنُوا التَّجْدِيدَ عِنْدَ الزِّفَافِ، تو فقہا نے زفاف کے وقت نکاح کی تجدید کو مستحسن قرار دیا ہے. یا اسی طرح جو لوگ اول فول جملے بولتے رہتے ہیں طلاق کے واقع ہونے کا جن میں خوف ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اگر کبھی تجدید کریں نکاح کی تو بہتر ہے. تو مستحسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں نکاح کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہوا ہو، اور جہاں نکاح کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہے ہی نہیں، نکاح ہونے نہ ہونے یا ہوئے میں نکاح کے ختم ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، جب بھی گھر میں کمرے میں بیڈ روم میں گئے بیوی سامنے نظر آئی کہ میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، 2 دوستوں کو بلایا کہ ان کے سامنے قبول کر، تو وہ ہر ٹائم جو ہے وہ بھی مستحسن نہیں ہے. تو مستحسن ہے تجدید نکاح، لیکن تجدید نکاح کے ٹائم بارات میں گئے، نکاح متعین ہوا 1,000 روپے، آج کل 1,000 بنتا نہیں، تو ان کے یہاں 1,000 لکھا ہوا ہے. ویسے ان کے یہاں جو ہے وہ 1,000 بھی جو لکھا رہتا ہے وہ درہم لکھا رہتا ہے،
اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, 1000 درہم تو بہت روپے بن جائیں گے آج کی دنیا میں بھی. تو 1000 درہم مہر طے ہو گیا. پھر گھر میں آئے, گھر میں آنے کے بعد شوہر کو لگا کہ پتہ نہیں اس نے اظہار رغبت کیا تھا اجازت لیتے ٹائم یا اظہار نفرت کیا تھا, میرا ایجاب باقی رہا تھا یا ختم ہو چکا تھا, پتہ نہیں. لہذا ایسی صورت میں احتیاطاً تجدید نکاح کر لو. جب ہوا تھا تو سبحان اللہ, نہیں ہوا تھا تو اب تو ہو گیا. 2 دوستوں کو بلایا, ان کے سامنے نکاح کر لیا, پھر 1000 مہر متعین کیا کہ 1000 درہم کے بدلے تو اس سے نکاح کر رہا ہوں. تو اب 2 صورتیں, پہلا نکاح فیما بینہ و بین اللہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر نہیں ہوا تھا تو وہ جو مہر تھا وہ بھی لازم نہیں ہوا. تو نکاح اب ہو رہا ہے, جو تجدید کا ٹائم ہے, نکاح اب ہو رہا ہے, ابھی نکاح ہو رہا ہے, ابھی 1000 درہم متعین ہو رہے ہیں, تو یہی 1000 درہم مہر میں لازم ہوں گے, پہلے والے لازم ہی نہیں ہوئے. اور اگر پہلے والا نکاح فیما بینہما و بین اللہ درست ہو گیا تھا تو وہ 1000 لازم ہو گئے تھے. یہ احتیاطی نکاح کیا گیا ہے, یہ نکاح ہوا ہی نہیں, یہ نکاح ہوا ہی نہیں, لہذا اس کے اندر جو مہر ہے وہ بھی لازم نہیں ہوئے, تو 1000 مہر ہوگا. تو پہلا نکاح ٹھیک ہوا تھا تو اس کا مہر واجب ہوگا, دوسرا نکاح ٹھیک ہوا تھا تو اس کا مہر واجب ہوگا. تو 1000 درہم واجب ہوں گے. پہلے بھی کیا کیا تھا جب نکاح ہوا بارات میں, 1000 درہم طے کیا تھا. تو اور اب بھی جو تجدید نکاح کیا تو اب بھی کیا کیا, 1000 درہم طے کیا. تو پہلے والا ہے یا اب والا ہے, صرف 1000 درہم ہی لازم ہوں گے, 2000 درہم لازم نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ, ابھی مسئلہ بتایا کہ جو مہر متعین ہوا اگر اس پر شوہر نے اضافہ کر دیا اور بیوی نے اس اضافے کو قبول بھی کر لیا تو ایسی صورت میں وہ اضافہ اصل کی طرح لازم ہو جائے گا. تو یہ جو تجدید نکاح کی ہے, 1000 مہر تو بارات کے وقت طے ہوا تھا, تجدید نکاح کے وقت جو 1000 درہم مہر طے ہوا ہے, یہ 1000 درہم میں اگر شوہر نے اضافے کی نیت کر لی کہ میں اس 1000 پر جو بارات میں طے کیا تھا اس کے اوپر 1000 اور بڑھا کے دوں گا, 2000 دوں گا, تو اضافے کی نیت کر لی اور لڑکی نے قبول کر لیا تو وہ اضافہ لازم ہو جائے گا, یعنی اب 2000 لازم ہو جائیں گے. تو جہاں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ تجدید مہر میں, تجدید نکاح میں جو مہر متعین کیا گیا وہ بھی لازم ہو جائے گا پہلے مہر کی طرح, ان کا مقصود ہے بقصد زیادتی, جب اضافے کا قصد شوہر نے کیا ہو اور اس قصد کو, اس اظہار کو لڑکی نے قبول کر لیا ہو. اور جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ نہیں ایک ہی مہر واجب ہوگا, 2 مہر واجب نہیں ہوں گے, ان کی مراد یہ ہے کہ بلا قصد زیادتی, مہر فی نفسی من حیث انہ مہر ایک ہی واجب ہوگا. اضافے کا قصد اس نے کیا نہیں, اس لیے مزید مہر واجب نہیں ہوگا. یہ لکھا فی الکافی, کافی للحاکم الشہید میں لکھا ہے جدد النکاح بزیادت 1000, تجدید نکاح کی 1000 مہر بڑھا کر لزمہ الفان, تو اس کو 2000 مہر واجب ہو جائیں گے. ظاہر قول یہی ہے. دیکھو انہوں نے 2000 لکھا نا, 2000 لکھا کے معنی یعنی بقصد الزیادتی, بقصد الزیادتی, اضافے کا قصد اس نے کیا ہوگا, اور اگر اضافے کا قصد نہ کیا ہوتا, تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھیے, آگے بڑھ کر دیکھیے, وفی البزازیۃ الاشبہ انہ لا یصح بلا قصد الزیادتی, جب اضافے کا قصد نہ ہو تو اشبہ قول یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ متعین کرنا, دوبارہ تعین اس کا اعتبار نہیں ہوگا. آگے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, وہ فی الخانیتی ولو وہبتہ مہرہا ثم اقر بکذا من المہر وقبلت
صح ویحمل علی الزیادتی، 1000 درہم مہر میں متعین ہوئے اور مولانا بیوی کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ مہر آپ کا بس یہ وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ بیوی نے کہا میں نے مہر چھوڑ دیا، ختم کر دیا، ساقط کر دیا، معاف کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ہبہ کرنا، گویا جو تمہارے پاس میرا پیسہ ہے وہ میں نے آپ ہی کو ہبہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ 1000 درہم مہر تھا، وہ بیوی نے معاف کر دیا۔ وہبت ہو، اور بیوی نے ہو شوہر کو اپنا مہر ہبہ کر دیا۔ پھر شوہر صاحب کہتے ہیں، آج کہتے ہیں یا کل کہتے ہیں، اقر بقضا من المہر، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے 1000 مہر کے بھی ہیں، وہ بھی دینے ہیں مجھے۔ اب بیوی بے تکلف ہو چکی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دینا۔ تو یہ پہلے مہر کا تذکرہ ہے جو معاف ہو چکا، یہ اثر نو مہر میں اضافہ کر رہا ہے، وہ تو معاف ہو گیا، 1000 اور دے گا ہم۔ اگر یہ پہلے مہر کا تذکرہ ہے تو وہ تو معاف ہو چکا، اس کے اقرار کرنے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے وہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اضافہ ہے، ماحول ایسا ہے، عرف ایسا ہے، گفتگو کا موقع محل ایسا ہے کہ وہ اضافہ کر رہا ہے، 1000 وہ تو بات ختم ہو گئی، پلس میں 1000 اور دوں گا، اور وہ بیوی نے قبول کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ 1000 پھر واجب ہو جائے گا۔ ثم اقر بقضا من المہر، پھر اتنا مہر کا اقرار شوہر نے کر لیا، لڑکی نے، بیوی نے قبول کر لیا، صحیح ہے۔ وَيُحْمَلُ عَلَى الزِّيَادَةِ، اور اس کو اضافہ کرنے پر محمول کیا جائے گا۔ جو 1000 مہر تھا وہ مہر تو معاف کیا جا چکا، ہبہ کیا جا چکا شوہر کو، اب اس نے جو مزید 1000 2000 جتنے کا بھی تذکرہ کیا اور بیوی نے قبول کیا، گویا اس نے مہر کو مضاعف کر دیا، بڑھا دیا۔ بس ازیہ میں یہ بھی لکھا الاشبہ انہ لا یصح، اشبہ قول یہی ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، یعنی اقر بقضا من المہر میں یہ بھی درست نہیں ہوگا، اور پہلی صورت میں جدد النکاح بزیادت الف لزمہ الفان، یہ الفان بھی لازم نہیں ہوگا بلا قصد زیادتی، جب تک کہ اضافے کی نیت نہ کی جائے۔ لا ينصف لاختصاص التنصیف بالمفروض في العقد بالنص بل تجب المتعة في الاول ونصف الاصل في الثاني۔ دیکھو ذرا سا پیچھے پلٹیں گے، پیچھے وما فرض بعد العقد او زیدہ، وما فرض بعد العقد او زیدہ، یہ متن تنویر الابصار کی عبارت دیکھو، جہاں سے شروع کی فالمطلقات 40 سے آگے وما فرض بعد العقد او زیدہ، جب مہر مثل ہے اور اس کی تعیین آپسی رضامندی سے کر لی یا قاضی سے کرا لی، تو مثلا 25,000 متعین کر دیا، تو یہ متعین کیا گیا، ابھی نکاح کے وقت متعین نہیں تھا۔ او زیدہ، یا 25,000 مہر متعین ہوا تھا، 10,000 کا انہوں نے اضافہ کر دیا لڑکے نے، اور لڑکی نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر یہاں پر طلاق قبل الوطی ہونے لگی تو یوں کہ لا ينصف، جو بعد میں طے کیا گیا تھا اس کی تنصیف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زیدہ لا ينصف، 25,000 پر نکاح ہوا تھا تو 25 کا نصف 12.5 ہی دینا پڑے گا، اور جو 10,000 کا اضافہ کیا تھا اس کی تنصیف نہیں ہوگی۔ طلاق قبل الوطی کی صورت میں اگر مہر مثل تھا ایسے ہی متعین کر دیا، متعین کر مہر مثل کتنا بھائی، آپسی رضامندی سے 25,000 طے کر لیا، پھر بھی طلاق قبل الوطی ہو گئی، تو قبل الوطی طلاق کی صورت میں اگر مہر مثل ہو کیا واجب ہوتا ہے؟ متع واجب ہوتا ہے، تو متع واجب ہوگا، 25,000 کا نصف واجب نہیں ہوگا۔
تو لا ينصف لاختصاص التنصیف بالمفروض فی العقد، اس لیے کہ تنصیف جو ہے وہ خاص ہے اس کے ساتھ جو عقد میں متعین کیا گیا ہو، بالنص، اور یہ قرآن کریم کی صراحت ہے کہ جو متعین کیا گیا اس کا نصف، تو جو متعین نکاح میں کیا گیا اس کا نصف، اور نکاح کے بعد جو طے کر لیا گیا وہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے متعین کیا بوقت نکاح اس کا نصف، اور یہ بوقت نکاح متعین نہیں تھا، بل تجب المتعۃ فی الاول، پہلی صورت میں متعہ واجب ہوگا۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مہر مثل ہے، تو مہر مثل ہے اس میں مہر متعین ہی نہیں ہوا نکاح کے وقت، تو طلاق قبل الوطی ہوگی تو متعہ واجب ہوگا، چاہے بعد میں کوئی مہر طے کر لیا گیا ہو یا نہ طے کیا گیا ہو۔ وَنِصْفُ الْأَصْلِ فِي الثَّانِي، اور دوسری صورت میں اوزید علی ما سمیہ، مہر متعین ہوا تھا 25,000، اس پر 10,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہو، تو نصف الاصلی، جو اصل تھا 25,000، فی الثانی دوسری شکل میں، دوسری شکل کون سی؟ اوزیدہ، پہلی شکل ما فرض بعد العقد، اور دوسری صورت اوزید علی ما سمیہ۔ وصححتها لكله او بعضه عنه قبل اولا ويرتد بالرد، یہ کہتے ہیں کہ مہر بیوی کا حق ہے، وصححتها، بیوی کو کے لیے درست ہے اس کو کم کر دینا، یا تو اتنا کم کرتے کرتے سارے کو کم کر دے، لکلی، کم کرنا پورے کو یعنی ختم کر دینا، معاف کر دینا، او بعضی، یا پورے کو کم نہیں کیا، کچھ کم کر دیا، 25,000 میں سے 10,000 معاف کر دیے، تو یہ بیوی کا حق ہے اپنے حق کو حاصل کرے، یا معاف کر دے، چھوڑ دے، ہبہ کر دے، عنہ، لڑکے سے معاف کر دے، قبیلہ اولا، چاہے لڑکا اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، بس اس نے چھوڑ دیا اپنا مہر، تو ابرأتک عن ھذا العبد، تو بری کر دیا تو وہ بری ہو گیا۔ اچھا، وَيَرْتَدُّ بِالرَّدِّ، اور اگر لوٹا دیا تو پھر لوٹ جائے گا۔ ابھی اوپر بھی کہا تھا کہ شوہر نے پھر کہہ دیا کہ میں تجھے اتنا مہر دوں گا، پھر اس نے قبول کر لیا تو پھر وہ اتنا پھر لازم ہو جائے گا، پھر معاف کر دیا، پھر شوہر نے کہا میں تجھے اتنا مہر دوں گا، پھر اس نے قبول کر لیا تو پھر وہ لازم ہو جائے گا، تو لوٹانے سے وہ لوٹتا بھی رہے گا۔ میرے خیال سے کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی باتیں۔ اب جو ہے الخلوت، یہ مہر کی بات